الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سرورے کونین کا فرمان ہے، سرورے کونین کا فرمان ہے، سرورے کونین کا فرمان ہے. مجھ پیارے غار کا احسان ہے، مجھ پیارے غار کا احسان ہے. عرض کی صدیق نے سرکار سے، عرض کی صدیق نے سرکار سے: آقا مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا. کس قدر بو بکر تیری شان ہے، کس قدر بو بکر تیری شان ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ درس یار غار یار مزار تاجدار صداقت
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شایان شان کے متعلق ہو رہا ہے۔ وہ جو آیت مقدسہ 24ویں پارے میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دو دوستوں کی دوستی کا ذکر فرمایا ہے، اور جیسی دوستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ نبھائی، جس طرح باادب طریقے سے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر وقف کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وفاداری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ کو ان صحابہ کے اندر یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے حضور کی زندگی طیبہ کے اندر 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائیں، 17 نمازیں حضور کی زندگی طیبہ میں ادا کرائیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، تن، من، دھن، دولت، یہاں تک کہ اپنے بچے تک سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال ایمان لائے، ایمان لانے کی نسبت سے، ایمان لانے کی مہربانی سے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جو بھی آپ کے پاس مال تھا وہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے تمام صحابہ کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میرے نبی کا ادب فرمایا، جو میرے نبی سے محبت فرمائی، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب فرمایا، ایسی وفاداری نہ دنیا کے اندر کسی نے کسی سے کی ہوگی، اور نہ کوئی قیامت تک ایسی وفاداری کر سکتا ہے جیسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ وفاداری کی۔ اور پھر اس وفاداری کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت مقدسہ نازل فرمائی جس میں ابو بکر صدیق کا بھی ذکر فرمایا، ابو بکر صدیق کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به پروردگار نے ارشاد فرمایا والذی جاء، وہ جو سچ لے کر حاضر ہوئے، جاء بالصدق، سچ کے ساتھ تشریف لائے، وصدق به، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی پرہیزگار لوگوں کی شانیں ہوا کرتی ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقی پرہیزگار ہونے کا ثبوت دے کر بتا دیا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق جیسی ابو بکر صدیق نے فرمائی، ایسی تصدیق کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے متقیوں کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اب کوئی سمجھے کہ نماز پڑھنے والا متقی، حج کرنے والا متقی، روزہ رکھنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بندہ متقی بن جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا، قرآن کی آیت نے بھی مفصل طریقے سے بیان کر دیا کہ نماز پڑھنے والا متقی نہیں، حج کرنے والا متقی نہیں، روزہ رکھنے والا متقی نہیں، زکوٰۃ دینے والا متقی نہیں، ساری راتیں کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والا متقی نہیں۔ حقیقی متقی پرہیزگار وہ ہے جو عاشق رسول ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت پر قربان جائیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کے امام ہیں کہ امام الصحابہ ہیں، کہ حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ھذا صدیق،
کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی شان والی ذات ہے وہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کے اندر سلو کرانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز عصر کا وقت قریب آ گیا، نماز عصر کی جماعت کا وقت قریب آ گیا. تمام صحابہ انتظار میں گئے کہ سرکار تشریف لائیں گے، آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرائیں گے. لیکن نماز عصر کا وقت نکلتا گیا، سرکار ابھی تک تشریف نہ لائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ میرے لجپال آقا تشریف لے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے، قیام میں ہاتھ باندھ چکے تھے. جب میرے لجپال آقا تشریف لائے، حضور علیہ السلام سیدھا تشریف لا کر پہلی صف میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب میرے لجپال نبی کی خوشبو کو محسوس کیا، میرے آقا کی خوشبو کو سنگا، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. ایک صحابی نے اپنے ہاتھ کی تلیوں پر تلی ماری، دوسرے کو کونی ماری، دوسرے نے تیسرے کو کونی ماری، ہاتھ کی تلیاں بجاتے گئے. آخرکار وہ تلیوں کی آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک پہنچی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن میرے لجپال آقا کی طرف گھمائی. میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی نماز پڑھائیے. ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا تے سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے بددعا والے چہرے کی طرف نظر کر کے دیکھی جا رہے. میرا لجپال آقا نے ید اللہ والا ہاتھ بلند کر کے فرمایا ابو بکر جی نماز پڑھائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق امتحان عشق میدان میں آئے، تیاد کرنے لگے کہ نماز پڑھا تے ہن تے ول ویکھاں تے مینوں کعبہ بھل گیائی. یاد رہے نا سوم صلاتا بس یار دا فکر ریائی. آج وہ بھی بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. ارے میرے نبی نے 63 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تو امتی 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 معراج پہ تشریف لے گئے، امتی 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 امتی. مکے میں تھے پھر بھی امتی، مدینے میں آئے پھر بھی امتی، جنگوں کے اندر گئے پھر بھی امتی، مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی پھر بھی امتی امتی امتی. یہاں تک کہ جب اس دار فانی سے رخصت ہو کر حقیقی یار سے جب ملاقات ہوئی تو روزے اطہر کے اندر بھی اترتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں میں نے سرکار کو جب اپنی تربت مبارک کے اندر اتارنے لگا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. آپ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کو اس اپنی تربت مبارک کے اندر رکھ دیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں چہرے انور پر کپڑا مبارک تھا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ سرکار کی زیارت کر لوں. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں جب میں نے کپڑا ہٹایا تو لب مبارک زور زور سے ہل رہے تھے کہ آواز آ رہی تھی امتی 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 امتی. نبی کے خیال میں امتی آئے تو نبی کی نماز ہو جاتی ہے، اور اگر امتی کے خیال میں نبی آئے تو پھر امتی کی نماز کیسے نہیں ہوگی؟ تو وہ جو بدبخت لوگ ہیں
جن کے اوپر اللہ نے مہرے لگا دی ہیں، ٹھپے لگا دیے ہیں، جن کی عقلوں پر تالے لگ چکے ہیں، قفل لگ چکے ہیں، کھائیں نبی کا، پیئیں نبی کا، نبی کے ٹکڑوں پر پلیں، نبی کے صدقے جیے، نبی کے صدقے پل رہے ہیں، نبی کے صدقے سارا کام کر رہے ہیں، بیوی ملی نبی کے صدقے، بچے ملے نبی کے صدقے، عزت ملی نبی کے صدقے، دولت ملی آقا کے صدقے، شہرت ملی آقا کے صدقے، ماں باپ ملے آقا کے صدقے، بھائی بہن ملے آقا کے صدقے، یہاں تک کہ مصلی بھی میرے آقا کا، منبر بھی میرے آقا کا۔ اب مصلی پر کھڑے ہو کر بھی اگر مصلی والے کو نہ مانیں گے، ارے جب تیری نماز نہیں ہوگی تیرے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیسے ہوگی؟ منبر رسول پر بیٹھ کر اور منبر والے کو نہ مانے، اللہ اکبر، تو تیری زبان سے جو گفتار الفاظ نکلتے جائیں گے وہ کبھی کسی کے دل پر اثر نہ کریں گے۔ تو خدا را جو ایسی لوگ ایسی نازیبا اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی اس گفتگو پر اکتفا کریں اور یہاں پر آ کر کہیں کہ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جو کچھ بھی ملے گا غلامی مصطفیٰ سے ملے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طہ، وہی فرقان، کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، تو خدا را اپنے عقیدوں کو درست کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ کرام کی تعلیمات سے سیکھیں، ان کی زندگی طیبہ سے سیکھیں، کہ جو کچھ بھی ملے گا وہ ادب مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واللیل والی زلفوں کا صدقہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، یار غار یار مزار تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلامی کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔